اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آل بیت پر۔ السلام علیکم۔ آج ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی وہ جمعۃ المبارک کے حوالے سے ایک ایسا وظیفہ ہے جو غوث پاک دستگیر رحمۃ اللہ علیہ خود کیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ جمعہ کے دن میں یہ عمل کر لیتے ہیں تو اللہ کریم آپ کی ہر حاجت کو پورا فرماتے ہیں، آپ کی ہر پریشانی کو ختم فرما دیتے ہیں۔ یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ اگر آپ نے برسوں سے آپ کی کوئی حاجات ہے، کوئی آپ کی ایسی تمنا ہے جو پوری نہیں ہوتی ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی وہ حاجت اللہ کریم ایک ہی لمحہ میں پوری فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے فعال لما یرید، یعنی وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، نہ کوئی اس کے ارادہ میں دخل انداز ہو سکتا ہے، نہ کسی کی مجال ہے کہ اس کے کسی کام میں چوں چراں کر سکے، مگر اس کے باوجود حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق اور خلافت کے بارے میں خداوند قدوس نے ملائکہ کی جماعت سے مشورہ فرمایا۔ اس میں ہمیں یہ ہدایت کا سبق ہے کہ باری تعالیٰ جو سب سے زیادہ علم اور قدرت رکھنے والی فعال لما یرید ذات ہے، جو چاہتے ہیں وہ فرما دیتے ہیں، وہ اپنے ملائکہ سے مشورہ فرماتے ہیں۔ تو بندے جن کا علم، اقتدار، اختیار بہت ہی کم ہے، تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ جب بھی کسی کام کا ارادہ کریں تو اللہ کریم سے مشورہ کریں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سب گمراہ ہو، میں جسے چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ تم سب فقیر ہو سوائے اس کے جس سے میں غنی کر دوں، لہٰذا مجھ سے مانگو میں تمہیں روزی دوں گا۔ تم سب مجرم ہو سوائے اس کے جسے میں سلامت رکھوں، تو تم سب جو ہو وہ مجھ سے بخشش طلب کرتے رہو، مجھ سے معافی مانگتے رہو، اور پرواہ بھی نہ کروں گا اگر تمہارے اگلے پچھلے زندہ مردہ تر و خشک سب میرے بندوں میں سے سب نیک بندے دل پر ہو جائیں، یعنی سب نیک ہو جائیں، تو ان میں ان کی نیکی میرے ملک میں مچھر کے برابر بھی اضافہ نہ کر پائے گی۔ اگر تمہارے اگلے پچھلے زندہ مردے تر خشک میرے بندوں میں سب بدبخت ترین ہو جائیں تو یہ جرم میرے ملک میں مچھر کے برابر بھی کمی نہ لا سکے گی۔ اگر تمہارے پچھلے مردے تر خشک ایک میدان میں جمع ہوں اور پھر تم میں سے ہر شخص اپنی انتہائی تمنا اور آرزو مجھ سے مانگے، پھر میں ہر مانگنے والے کو دے بھی دوں، تو یہ میرے ملک کے مقابلے میں ایسا ہی ہوگا جیسے تم میں سے کوئی دریا پر سے گزرے، اس میں سوئی ڈبوئے پھر اس میں سے نکال لے۔ یعنی اتنا اللہ کریم کی رحمت جو ہے وسیع ہے، اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں عطا کرنے والا ہوں، میں بہت دینے والا ہوں، میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ میری عطا کے لیے صرف میرا فرما دینا ہی کافی ہے، میرے عذاب کے لیے میرا فرما دینا ہی کافی ہے۔ میرا حکم کسی شے کے متعلق یہ ہے کہ جب میں کچھ چاہتا ہوں تو صرف اتنا فرما دیتا ہوں ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے جو میں نے آپ سے ذکر کی ہے۔ اگر آپ آج کی جو وظیفہ ہے، جو عمل ہے، جو غوث پاک دستگیر رحمت اللہ علیہ کا بتلایا ہوا ہے، اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس پریشانی کو ختم فرما دیتے ہیں جو کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں ایک شخص نے خشک سالی کی شکایت کی تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ ایک اور شخص نے تندرستی کا ذکر کیا تو فرمایا استغفار کرو۔ تیسرے شخص نے کہا کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہے، انہوں نے فرمایا استغفار کرو۔ چوتھے نے کہا میری زمین کی پیداوار کم ہے، تو انہوں نے فرمایا استغفار کرو۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ہر ایک کو یہی جواب دیا تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے سب لوگوں کی مختلف شکایتوں کا ایک ہی علاج بتایا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جواب میں سورہ نوح کی یہ آیت تلاوت فرمائی، سو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے، برسائے گا وہ آسمان سے تم پر موسلا دھار بارش، اور تمہیں خوب پے در پے مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہیں باغات دے گا، اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ یہ سورہ نوح کی آیت 10 تا 12 ہے جو میں نے آپ سے ذکر کی ہے، اور یہی آج کا وظیفہ ہے، آج کا عمل ہے جو کہ غوث پاک دستگیر رحمت اللہ علیہ کا بتلایا ہوا ہے، جو وہ خود بھی کیا کرتے تھے اور اس کی تلقین فرمایا کرتے تھے کہ اے بندو اللہ کے بندے بن جاؤ، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی توبہ اور استغفار کرتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ میرا کام نہیں بنا، اس سے بڑا جھوٹا اور اس سے بڑا کذاب کوئی نہیں، کیونکہ جو انسان سچے دل سے اللہ کے آگے توبہ اور استغفار کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت کو پورا فرماتے ہیں، ہر پریشانی کو ختم فرماتے ہیں، ہر مشکل کو آسان فرما دیتے ہیں۔
اللہ کریم اس کے لیے ہر منزل کو آسان فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام تر ادوار کھول دیتے ہیں۔ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں، اس سے تنگیوں کو، اس سے فکروں کو دور فرما دیتے ہیں۔ توبہ ایک ایسا عمل ہے جو کبھی بھی رائگاں نہیں جاتا۔ جو سچے دل سے اگر توبہ کر لیتا ہے انسان تو اللہ کریم اس کے سالوں سے، جو سالوں سال سے اس نے برسوں سے جو گناہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ایک ہی لمحے میں اللہ کریم معاف فرما دیتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے سچی اور پکی توبہ کرو۔ اگر آپ سچی توبہ اللہ کریم کے آگے کرتے ہیں، اور اس کی کوانٹٹی جو ہے وہ حدیث مبارکہ میں مختلف بتلائی گئی ہے۔ بعض حدیث مبارکہ جو مسلم شریف کی ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ذکر کیا گیا ہے، لوگو اللہ کی جناب میں توبہ کرو، اس سے مغفرت طلب کرو، میں اپنے رب سے روزانہ 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ بعض روایات میں 70 مرتبہ کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ بخاری شریف کی جو روایات ہیں ان میں تو آپ نے توبہ اور استغفار تقریباً 100 مرتبہ پڑھنا ہے، کیونکہ جو 100 کا عدد ہے وہ بیشتر حدیث مبارکہ میں آیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ جو شخص بھی استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتے ہیں اور ہر غم اور پریشانی سے اس کو نجات دیتے ہیں، اور اسے ایسی جگہ سے اس طرح سے رزق پہنچاتے ہیں جہاں سے اس کا غما بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور جو شخص بھی توبہ استغفار کرتا ہے، گناہ اس کے چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، لیکن اللہ کریم اس کی استغفار کو قبول فرماتے ہیں۔ تو آج کا جو عمل ہے وہ آپ نے یہ استغفار جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے وہ آپ نے جو ہے اس کو پڑھنا ہے کم از کم 100 مرتبہ، اور وہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ہے کہ میں بخشش مانگتا ہوں اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ وہ استغفار ہے، اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جس بھی پریشانی کے لیے، جس بھی حاجت کے لیے آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ حاجت، وہ پریشانی آپ کی ختم ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو ختم فرمائیں گے۔ اور یہ غوث پاک دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی اس کو پڑھتا ہے، جو بھی اس کو پڑھتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ عمل ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے جو اللہ کی رحمتوں کے خزانوں کا منہ آپ کی طرف کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق کے دروازوں کو کھولتے ہیں، رحمتوں کے خزانوں کو کھولتے ہیں، برکتوں کو آپ کی طرف کھولتے ہیں، تو آپ نے ضرور اس عمل کو کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔